السلام علیکم برج ایکویریس کے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سال 2025 کا اختتام اب بالکل قریب آ چکا ہے اور ہم دسمبر کے آخری ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ 22 سے 28 دسمبر پر محیط ہے۔ یہ وقت نہ صرف کیلنڈر کے بدلنے کا ہے، بلکہ ستاروں کی چال بھی آپ کی زندگی میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس ہفتے کی پیشین گوئی کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ احتیاط، صبر اور خاموش تیاری کا ہفتہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو بھاگنے دوڑنے کے بجائے رک کر سانس لینے اور اپنی پچھلی حکمت عملیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ستاروں کے موجودہ آثار بتا رہے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا بھاری ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ بوجھ منفی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو آنے والے سال 2026 کے لیے تیار کرنے کا ایک قدرتی عمل ہے۔ اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ معاملات میں ایک عجیب سی سست روی آ گئی ہے۔ جو کام پہلے بہت تیزی سے ہو رہے تھے، اب ان میں رکاوٹیں یا تاخیر محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ کائنات کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اب کچھ وقت کے لیے بیرونی دنیا کے شور شرابے سے کٹ کر اپنے اندر کی دنیا کو سنوارنے پر توجہ دیں۔ سب سے اہم بات جو اس ہفتے آپ کے ذائچے میں نظر آ رہی ہے، وہ سیاروں کا 12ویں زاویے یعنی 12th ہاؤس میں اکٹھا ہونا ہے۔ نجوم کی دنیا میں 12واں گھر تنہائی، اخراجات، ہسپتال اور مخفی دشمنوں یا چھپی ہوئی رکاوٹوں کا گھر مانا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے ذائچے میں 3 اہم سیارے اسی 12ویں گھر میں براجمان ہیں یا ہونے والے ہیں۔ خاص طور پر 24 دسمبر کو وینس یعنی زہرہ بھی اسی گھر میں داخل ہو جائے گا، جہاں مارس یعنی مریخ پہلے سے موجود ہے۔ جب اتنے اہم سیارے 12ویں گھر میں جمع ہو جائیں تو انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی صلاحیتیں کہیں قید ہو گئی ہیں یا اسے وہ صلہ نہیں مل رہا جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ پوزیشن عموماً ایک وقفے کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے جب آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر داد وصول کریں، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب آپ پردے کے پیچھے رہ کر ریہرسل کریں اور اپنی تیاری مکمل کریں۔ بیرونی چمک دمک کے بجائے اندرونی تیاری پر توجہ دینا ہی اس ہفتے کا اصل تقاضا ہے۔ اگر آپ نے زبردستی روشنی میں آنے کی کوشش کی تو نتائج آپ کی توقعات کے برعکس ہو سکتے ہیں۔ کیریئر اور پروفیشنل زندگی کے حوالے سے یہ ہفتہ خاصی حساسیت کا حامل ہے، چونکہ مارس جو کہ توانائی اور کیریئر کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس وقت 12ویں گھر میں ہے، لہٰذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے گریز کریں۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کسی نئے بزنس وینچر میں سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں تو ستاروں کا مشورہ ہے کہ فی الحال رک جائیں۔ اس ہفتے کیے گئے جذباتی فیصلے یا جلد بازی میں کیے گئے معاہدے مستقبل میں پچھتاوے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ وقت نئے رسک لینے کا نہیں ہے، بلکہ پرانے کاموں کو سمیٹنے اور ان میں موجود غلطیوں کو سدھارنے کا ہے۔ پروفیشنل زندگی میں صبر اور پلاننگ کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ کے کولیگز یا باس آپ کے کام کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن اس خاموشی کو اپنی کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک موقع جان کر اپنی اسٹریٹجی کو مزید بہتر بنائیں۔ یاد رکھیں کہ کیریئر میں کبھی کبھی رکنا بھی آگے بڑھنے کا حصہ ہوتا ہے۔ صحت کے معاملات میں بھی اس ہفتے آپ کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 12واں گھر اکثر ہسپتال یا بیماریوں سے منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے جسمانی اور ذہنی صحت کو نظر انداز کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو غیر ضروری تھکن، سستی یا نیند کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ سیارے آپ کی توانائی کو نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے لائف سٹائل میں توازن لانا ہوگا۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، پانی زیادہ پئیں اور کوشش کریں کہ اپنی نیند کا دورانیہ مکمل کریں۔ ذہنی دباؤ یا اوور تھنکنگ اس ہفتے آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے خود کو کام کے بوجھ تلے دبا لیا تو یہ آپ کے اعصاب کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ آرام کے لیے بھی وقت نکالیں اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یا ہلکی پھلکی ورزش کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ البتہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اجالا ضرور ہوتا ہے۔ سورج جو کہ زندگی اور طاقت کی علامت ہے، اس وقت اگرچہ کمزور پوزیشن میں محسوس ہو رہا ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد سورج اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہوئے پہلے زاویے یعنی فرسٹ ہاؤس کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ سورج کا پہلے گھر میں آنا ایکویریس کے لیے نئی زندگی کی نوید ہوگا۔ جیسے ہی سورج آپ کے پہلے گھر میں داخل ہوگا، آپ کی کھوئی ہوئی توانائی اور اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد مارس اور وینس بھی آہستہ آہستہ اسی راستے پر چلیں گے۔ یعنی یہ جو موجودہ دباؤ یا گھٹن کا ماحول ہے، یہ عارضی ہے، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، جس کے بعد حالات میں واضح بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا مایوس ہونے کے بجائے اس وقت کو گزاریں اور آنے والے سنہری دور کا انتظار کریں۔
मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा तकाजा डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त है। चूंकि सितारे आपकी फेवर में खुलकर नहीं खेल रहे, इसलिए आपको खुद को साबित करने के लिए इजाफी मेहनत करनी होगी। आपको एक हकीकत पसंदाना अप्रोच अपनानी होगी। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना या दूसरों के बनाए हुए प्लान्स पर आंखें बंद करके अमल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको गलत रास्ते पर डाल लें या आपके जज्बात से खेलने की कोशिश करें, खास तौर पर इस वक्त जब आप जज्बाती तौर पर कमजोर महसूस कर रहे हों। टेम्पटेशंस यानी वक्ती तरगीबात से बचना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट के जरिए कामयाबी हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस हफ्ते का शॉर्टकट लंबी मुसीबत बन सकता है। जज्बात, रोमांस और ताल्लुकात के हवाले से भी ये हफ्ता मोहतात रवैये का मुतकाजी है। वीनस का 12वें घर में जाना रोमांस में भी खुफिया सरगर्मियों या गलतफहमियों का सबब बन सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी बातों पर बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। जज्बाती फैसले, खास तौर पर ब्रेकअप या नई कमिटमेंट के हवाले से, इस हफ्ते मुअख्खर कर देना ही बेहतर है। कभी कभी इंसान तन्हाई महसूस करता है और इस खला को पुर करने के लिए गलत लोगों का सहारा ले लेता है। इस हफ्ते इस चीज़ का खास ख्याल रखें। खाने पीने और मौसमी एंजॉयमेंट में भी एतदाल रखें। ज़्यादा आज़ादी या बेफिक्री का मुजाहरा आपकी साख या सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ताल्लुकात में तवाज़ुन रखें और अपने पार्टनर की खामोशी को उनकी नाराज़गी ना समझें। हो सकता है वो भी किसी ज़ाती उलझन का शिकार हो। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि तमाम एक्वेरियंस यानी बुर्ज दलू के अफराद पर इन हालात का असर एक जैसा नहीं होगा। वो एक्वेरियंस जो पहले ही अपने करियर या ज़िंदगी में खुद को साबित कर चुके हैं और जिनकी बुनियादें मजबूत हैं, वो इस हफ्ते के मनफी असरात से निस्बतन महफूज रहेंगे। उनके लिए ये हफ्ता सिर्फ सुस्त रवि का होगा, तबाही का नहीं। लेकिन वो अफराद जिन्होंने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया है या जो अभी जॉब की तलाश में हैं या जिनके माली हालात पहले से कमज़ोर हैं, उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने पिछले गोल्डन सीजन्स में मेहनत की थी तो वो मेहनत अब आपकी ढाल बनेगी। कमज़ोर बुनियादों वाले अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो कोई भी नया माली बोझ अपने सर ना लें और गैर ज़रूरी अखराजात से मुकम्मल परहेज़ करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मुश्किल या सुस्त हालात में सहारा कैसे मिलेगा? जवाब आपकी अपनी ज़ात में पोशीदा है। बुर्ज दलू के लोग कुदरती तौर पर ज़हीन और तख्लीकी होते हैं। आपको अपनी इन कुदरती सलाहियतों पर इन्हिसार करना होगा। प्लानिंग, मैनेजमेंट और क्रिएटिव सोच इस वक्त आपके बेहतरीन हथियार हैं। जब रास्ते बंद नज़र आएं तो नया रास्ता बनाने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद है। वक्ती रुकावटों को मुस्तकिल नाकामी समझने की गलती ना करें। यह सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है, सड़क का इख्तिताम नहीं। अपने दिमाग को ठंडा रखें और जज्बात के बजाय मंतिक से काम लें। एक और मुस्बत पहलू जो इस अंधेरे में रोशनी की किरण है, वो मरकरी यानी अतारत की पोजीशन है। मरकरी इस वक्त आपके 11वें ज़ाविये 11th हाउस में मौजूद है। इल्मे नजूम में 11वां घर उम्मीदों, ख्वाहिशात, दोस्तों और बड़े मुनाफे का घर है। मरकरी का यहाँ होना ये जाहिर करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सीखने का अमल और तालीमी सरगर्मियाँ बेहतरीन रहेंगी। अगर आप तालिब इल्म हैं या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहाँ बोलचाल और प्रेजेंटेशन का अमल दखल है, तो वहाँ आपको कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों का हल्का आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आपकी जहनी सलाहियतें अब भी पूरी तरह बेदार हैं, भले ही जिस्मानी तौर पर आप सुस्ती महसूस करें। आप अपने आइडियाज़ के जरिए लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने और नेटवर्किंग के लिए मरकरी आपको भरपूर सपोर्ट फराहम कर रहा है। आपका हुक्मरान सैयारा सैटर्न यानी ज़ुहल इस वक्त दूसरे ज़ाविये में सीधी चाल चल रहा है। दूसरा घर मालो दौलत और इक़दार का होता है। सैटर्न एक सख्त उस्ताद है और ये मांगता है सब्र और नज़्म ज़ब्त। मजबूत एक्वेरियंस के लिए सैटर्न की ये पोजीशन हौसले और इरादों की मजबूती का बायस बनेगी। ये आपको बता रहा है कि अगर आप अपनी माली मंसूबाबंदी दुरुस्त रखेंगे तो तवील मुद्दती फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए सैटर्न की मौजूदगी कामों में ताख़ीर और रुकावट का एहसास भी पैदा कर सकती है। ताहम याद रखें कि सैटर्न का इनाम हमेशा देर पा होता है। ये आर्जी मुश्किलात दर हकीकत आपकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए हैं। सैटर्न आपको सिखा रहा है कि कैसे कम वसाइल में बेहतर गुजारा किया जाए और कैसे अपने असासों की हिफाजत की जाए। आने वाले हफ्तों का अगर जायज़ा लें तो ये एहतियाती फेज़ महज चंद दिनों की कहानी है। जैसे ही सैयारे 12वें ज़ाविये से निकलकर पहले ज़ाविये की तरफ बढ़ेंगे, हालात यकसर बदलना शुरू हो जाएंगे।
علم نجوم کے مطابق سیاروں کا یہ چکر آپ کے لیے پہلے، دوسرے، تیسرے اور پھر 8ویں زاویے تک مثبت اثرات لے کر آ رہا ہے۔ اگلے 8 مہینوں میں آپ کی زندگی میں واضح بہتری کے امکانات روشن ہیں۔ اس لیے موجودہ ہفتے کی پریشانی کو اپنے اعصاب پر سوار نہ کریں۔ یہ سال کا آخری ہفتہ دراصل پرانے کچرے کو صاف کرنے اور نئے سال کے لیے جگہ بنانے کا وقت ہے۔ میرا حتمی پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ 22 سے 28 دسمبر کے اس ہفتے میں کسی بہت بڑی خوشخبری یا معجزے کی توقع نہ کریں۔ یہ ہفتہ خاموش تیاری کا ہے۔ خاموشی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جب شیر شکار کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ پہلے خاموشی سے پیچھے ہٹتا ہے اور پھر چھلانگ لگاتا ہے۔ آپ کی موجودہ کیفیت بھی بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے۔ صبر، احتیاط اور خود اعتمادی آپ کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ لوگوں سے الجھنے کے بجائے اپنی توانائیاں بچا کر رکھیں، کیونکہ آنے والا وقت یعنی 2026 کا آغاز آپ سے بہت زیادہ انرجی کا تقاضا کرے گا۔ جو لوگ اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، وہ جنوری میں شروع ہونے والے نئے دور میں سب سے آگے ہوں گے۔ اختتامی کلمات میں یہی کہوں گا کہ حالات کو سمجھ کر چلنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور اس وقت جلد بازی آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اسٹریٹجک ویٹنگ کی پالیسی اپنائیں، یعنی انتظار کریں لیکن غفلت میں نہیں بلکہ بیداری کے ساتھ۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، اپنے دشمنوں اور دوستوں کو پہچانیں اور اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آنے والا وقت آپ کی توقعات سے بڑھ کر مثبت تبدیلیاں لائے گا۔ سال 2025 کو الوداع کہتے ہوئے اپنے دل سے تمام شکوے اور مایوسیاں نکال دیں اور ایک نئی امید کے ساتھ 2026 کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر قسم کی ناگہانی آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔